سیف سجادیہ کی دعا نمبر 11 پڑھیں. اچھا ان میں سے بعض دعاؤں کو ہم ڈسکس بھی کریں گے جو میں فہرست آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آج تو خالی فقط ہیڈ لائن سنا رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ڈسکس بھی کریں گے دعاؤں کو، ان کے متون کو. اچھا یہ جو دعا ہے خاتمہ بالخیر کی دعا نمبر 11، یہ صرف آدھے صفحے کی دعا ہے. یہ بعض لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ سیف سجادیہ کی دعائیں تو بہت لمبی لمبی دعائیں ہوں گی. نہ کتنی دعا، آدھے صفحے کی دعا ہے یہ خاتمہ بالخیر کی. زیادہ طولانی بھی نہیں ہے، چند جملے سنا دیتا ہوں میں مجلس میں تبرک کے لیے. اور اچھی بات ہے کہ ان سلسلہ مجالس میں جو سیف سجادیہ کی پہلی دعا ہم اس کے متن میں ڈسکس کریں وہ خاتمہ بالخیر کی ہو، یہ بہت مناسب ہے. اور اس صدقے میں انشاءاللہ ہم سب کا اختتام خیر پر ہو. امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا من ذکرہ شرف للذاکرین، یہاں سے یہ دعا آغاز ہوتی ہے، اے وہ کہ جس کا ذکر ذاکرین کے لیے شرف ہے. سبحان اللہ. امام علیہ السلام اب خدا سے کلام کر رہے ہیں. وَيَا مَن شُكْرُهُ فَوْضٌ لِلشَّاكِرِينَ، اور جس کا شکر شاکرین کے لیے فوز اور کامرانی کا باعث ہے. وَيَا مَن طَاعَتُهُ نَجَاةٌ لِلْمُطِيعِينَ، اور وہ کہ جس کی اطاعت کرنے والوں کے لیے نجات کا سامان ہے. یہ ابتدائی دعا میں کیا سمجھایا گیا ہمیں؟ خاتمہ بالخیر کی دعا ہے تو ان مفاہیم سے آغاز کیوں ہو رہا ہے؟ جتنا ہم سمجھ پائے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ذکر اور شکر اور اطاعت کی توفیق تمہیں ملی ہوئی ہے نا، یہ ذکر شرف ہے ذاکرین کے لیے، یہ اطاعت نجات دہندہ ہے مطیعین کے لیے، یہ شکر کامیابی کی ضمانت ہے شاکرین کے لیے. یعنی یہ جو تم ذکر و شکر و اطاعت کر رہے ہو اس سے اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، یہ سب ہمارے کمال کے سبب ہے. لہذا خاتمہ بالخیر ہونا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ووٹ نہیں ہے کہ ایک مومن مثلا جب مر گیا اور وہ حالت ایمان پر گیا تو اللہ کے ووٹ میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، یہ اس کی حاجت نہیں ہے. خاتمہ بالخیر ہونا ہماری ضرورت ہے. امام نے ان جملوں سے یہ سمجھایا ہے. پھر صلی اللہ علی محمد و آلہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ پس تو محمد اور آل محمد پر درود و سلام نازل فرما. اب بھی ایک درود بھیجیے گا اپنے اپنے گھروں میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بھی لطیف بات ہے کہ کثرت کے ساتھ سیف سجادیہ میں درود ہے بار بار. یعنی خاتمہ بالخیر ممکن نہیں ہے، امام نے یہاں ابتدا میں درود بھیج کر سمجھا دیا، جب تک ہماری زندگیوں میں صلوات کی عبادت نہ ہو. پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہ. بلکہ دعائے مکارم الاخلاق میں امام زین العابدین علیہ السلام نے 15 مرتبہ اہل بیت اطہار پر صلوات بھیجی. دعائے مکارم الاخلاق معروف دعا، 15 مرتبہ اس دعائے مکارم الاخلاق میں صلوات اہل بیت اطہار پر، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں اخلاق بھی اسی کا قبول ہے جس کی روح محمد اور آل محمد سے جڑی ہوئی ہے. اور اس آدھے صفحے کی دعا میں اچھا اہل بیت پر درود بھیج رہے ہیں، یعنی امام اپنے آپ پر درود بھیج رہے ہیں. امام بھی تو خود خانواد طہارت کی فرد ہیں. اچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان اپنے ہی آپ پر درود بھیج رہا ہو؟ اس جگہ دیکھیں امامت کے باب میں کئی مرتبہ آپ کو ملے گا امیر المومنین اپنے ہی فضائل بیان کر رہے ہیں، تو اگر کوئی خطیب اپنی تعریفیں شروع کر دے تو آپ کو تو برا محسوس ہوگا، یار یہ تو اپنی ہی زبان سے اپنی تعریفیں کر رہے ہیں. تو مولا کائنات پھر اپنی تعریف خود، اپنے فضائل کیوں اپنی زبان سے خود بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آل علی کا معاملہ یہاں تکلفات کا معاملہ نہیں ہے. علی اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں اپنے فخر کے اظہار کے لیے نہیں، سننے والوں کی ہدایت کے لیے، کہ جتنا تم علی کو سمجھ جاؤ گے اتنا تمہارے مقام میں اضافہ ہو جائے گا.